بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، ان قریب وہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ذوالقرنین کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ جلد ہی اس کا کچھ حصہ ذکر تمہیں میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ ذوالقرنین عربی زبان میں دو سینگوں والا، کرن کا معنی سینگ ہوتا ہے، ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا۔ یہ دو سینگوں والا کیوں اس کو کہا گیا ہے اور یہ کون سی شخصیت ہے؟ آج کا ہمارا پیغام اسی بارے میں ہے، اس ذوالقرنین کا تعارف، کہ یہ ذوالقرنین کون تھا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ اس کو کتنی بڑی بادشاہت ملی تھی اور اس کا کردار کیا تھا۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذوالقرنین کون ہے اور اس کو دو سینگوں والا کیوں کہا جاتا ہے۔ یہاں تک مفسرین کا اقوال ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن زیادہ قرین قیاس تفسیر کوثر کے مطابق حضرت علامہ شیخ محسن اللیثی صاحب نے فرمایا کہ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس ذوالقرنین سے مراد خسرو ہے، جس نے ایک دفعہ سیڈیا اور فارس دونوں کو فتح کر دیا تھا۔ اس وقت ملکی فتح یہ ایک تمغے کا کام دیتا تھا، اس لیے اس کو دو سینگوں والا کہا گیا، یعنی دو طاقتوں والا، کہ جس نے ایک ہی دم سیڈیا اور فارس کو فتح کر دیا تھا۔ اس لیے یہ خسرو جو ایران کا بادشاہ تھا اسی کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یسألون کا قرآن کریم کی آیت مجیدہ میں ہے، آپ سے پوچھتے ہیں، یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ تو محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق، جو سیرت کی بہت پرانی کتاب ہے، اس کے روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پوچھنے والے یہودی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کا تصور جو یہودیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ یہ ذوالقرنین کس کو سمجھتے تھے۔ تو بہرحال جو ہمیں اس کے بارے میں جواب ملتا ہے، یہودیوں کے ہاں جس عالمی فرما روا کو ذوالقرنین کا نام سے شہرت تھی، وہ ایران کے فرما روا خسرو یا سائرس ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ 539 قمری خسرو نے بابل کو فتح کیا تھا، تو اس نے بابل میں اسیر یہودیوں کو اپنے ملک واپس جانے کی اجازت دے دی، جس کی وجہ سے یہودی دوبارہ اپنے وطن میں آباد ہوئے، اور اسی خسرو نے ہی یہودیوں کو ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی، تو جو یہودیوں کی تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ لہذا زیادہ امکان یہی ہے کہ ذوالقرنین سے مراد خسرو ہوئی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے بعد انبیاء کی طرف سے بھی یہی پیشن گوئی ملتی ہے۔ اچھا، ایک اعتراض کا جواب دیں کہ یہ پھر ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں، یہ اس ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم کیوں لیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خسرو جس زمانے میں ہوا تھا، اس وقت تاریخ ابھی تک مدون نہیں ہوئی تھی، تو جس وقت یہ سکندر اعظم مقدونی ہوا، اس وقت تاریخ مدون ہو چکی تھی۔ اب چونکہ ہمارے مسلمان مفسرین کو وہ اپنی تاریخوں میں ذوالقرنین خسرو کے حالات نہیں ملے تھے، اس لیے انہوں نے ناچار یہی سمجھا کہ اس خسرو سے مراد، اس ذوالقرنین سے مراد وہی سکندر اعظم مقدونی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آج چونکہ وہ جو قدیم تاریخ تھی وہ بھی مدون ہو چکی ہے، اور اس کے آثار بھی ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، اس لیے آج کے مفسرین کے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اس کا پتہ لگوا لیا ہے کہ اس سے مراد سکندر اعظم مقدونی نہیں ہے، بلکہ اس ذوالقرنین سے مراد خسرو ہے، جو کہ ایک مسلمان بادشاہ تھا، کیونکہ قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کے خد و خال پیش کیے ہیں، اس سے مراد بھی وہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ذوالقرنین خسرو جو تھا وہ موحد تھا، جبکہ ذوالقرنین سکندر اعظم وہ ایک بت پرست تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
جس کو قرآن کریم نے ذوالقرنین کہا ہے وہ انتہائی منصف مزاج ہے، جبکہ ذوالقرنین سکندر اعظم وہ ایک انتہائی ظالم بادشاہ تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اس نے ایک بہت بڑا بند باندھا تھا، جبکہ ذوالقرنین سکندر اعظم کی تاریخ میں کسی بند کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں آگے والی آیت میں خداوند عالم خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا اور ہم نے ہر شے کے مطلوبہ وسائل بھی اسے فراہم کر دیے۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین خسرو کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے، نہ کہ ذوالقرنین سکندر اعظم کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے۔